چشم رحمت سے مخدوم شاہ کی کرم کا ظہور ہو گیا. آئے ماہم میں ماہم کے دولہا تو گھر گھر میں نور ہو گیا. ماں کی دعا سے سبحان اللہ خوب فضیلت پائی. فقی علی حضرت بابا مخدوم کو بکری پالنے کا بڑا شوق تھا. ایک دن ان کی بکری مر گئی. گھر والوں کو بڑا دکھ ہوا اور اس کو سمندر کے کنارے پھینک دیا. جب یہ خبر مخدوم بابا کو ہوئی کہ ان کی بکری مر گئی ہے تو وہ گھر آئے اور پوچھا کہ بکری کہاں ہے. سب نے جواب دیا کہ وہ مر گئی تھی, اسے پھینک دیا. بابا بکری کے پاس گئے جہاں اسے پھینکا گیا تھا. مخدوم بابا نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ چل گھر, یہاں کیوں پڑی ہے. وہ فوراً کھڑی ہو گئی. یہ کرامت دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے. آپ کا وصال پر ملال 7 جمادی الاخر سن 835 ہجری کو بعد نماز عشاء ہوا. یہی ان کے میلے کی تاریخ ہے. چھایا ایسا مخدوم کا, نور ہر سجایا ایسا مخدوم کا, فقیروں نے صدقہ پایا مخدوم کا, فقیروں نے صدقہ پایا مخدوم کا, ہر بلا سے ہر مشکل سے وہ. حضرت مخدوم علی بن احمد ماہمی نے علوم فقہ, تفسیر, منطق, حدیث, فلسفہ اور دیگر علوم اسلامیہ میں کمال حاصل کیا. آپ علوم ظاہری کے ساتھ علم لدنی سے مالا مال تھے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار کرامت سے نوازا تھا. حضرت خضر سے تعلیم حاصل کرنا بھی آپ کی کرامت ہے. آپ کی تصنیفات, تفسیر, طرز تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو علم و ادب اور علم فقہ, علم تفسیر, علم توحید, علم الکلام اور دیگر علوم اسلامیہ پر خوب کمال حاصل تھا. آپ نے قرآن پاک کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا. یہ قرآن پاک مخطوطہ نسخہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو فن خطاطی میں بھی مہارت حاصل تھی. قرآن پاک کا یہ نسخہ آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہے. آپ کا شمار بر صغیر کے چند بلند پائے کے مفسرین میں ہوتا ہے جنہوں نے قرآن مجید کی عربی میں تفسیر فرمائی. شیخ علی ماہمی علوم سیر و سیاحت کے بعد ماہم میں ہی فقیہ یعنی قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے. انہی خصوصیات کی بنا پر آپ کو عالم معانی, قطب ربانی اور آفتاب کوکن کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت مخدوم علی ماہمی کے انتقال کے بعد مقبرے کی تعمیر عمل میں آئی. تقریباً 250 سال بعد گنبد کی تعمیر سن 1058 ہجری میں ہوئی. اس گنبد کے 77 سال بعد 4 گنبد اور صحن کی تعمیر سن 1163 ہجری میں عمل میں آئی. سلاطین مغلیہ کے عہد میں اس درگاہ کی مرمت دوبارہ ہوئی اور اس ولی کی یاد کے طور پر ایک مسجد اور ایک مقبرہ تیار کیا گیا. پہلا سندل درگاہ پر ماہن پولیس کی جانب سے چڑھایا جاتا ہے جسے آفیسران خود اپنے سر پہ لے کر آتے ہیں. یہ پرنور روزہ جہاں ہزاروں لوگ دامن پھیلائے اپنی مرادیں مانگتے ہیں, مخدوم شاہ بابا سے التجائیں کرتے ہیں. مخدوم شاہ بابا اپنے فیضان رحمت سے انہیں مالا مال کرتے ہیں. آج تک آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. یہی وجہ ہے کہ آستانہ مخدوم شاہ بابا ساری دنیا میں اپنی کرامتوں سے مشہور ہے. آج بھی آستان مخدوم بابا پر ہزاروں لوگ پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. آتے ہیں پاتے ہیں, آتے ہیں پاتے ہیں, آتے ہیں پاتے ہیں, آتے ہیں پاتے ہیں, آتے ہیں پاتے ہیں. خیرات کرم منگتا مخدوم پیا کی گلیوں میں, آتے ہیں
मखदूम पिया की गलियों में सदकाते नबी होते हैं अता सदकाते नबी होते हैं अता मखदूम पिया की गलियों में पाते हैं खैरात करम मंगता मखदूम पिया की गलियों में दर है मखदूम का कितना रहमत भरा 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 यहाँ जारी समंदर है रहमत का यहाँ जारी समंदर है रहमत का आम है नूर शाह रिसालत का आम है नूर शाह रिसालत का एक नजर होती ही खुतबे को गन की बंद दरवाजा खुलता है किस्मत का फैज़ो रहमत की फैज़ो रहमत की पाते हैं भीख गदा फैज़ो रहमत की पाते हैं भीख गदा मखदूम पिया की गलियों में फैज़ो रहमत की पाते हैं भीख गदा मखदूम पिया